مطلب کیا اعمال جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اعتکاف جس نے کیا وہ تو بھائی چھا گیا ہے، کیونکہ وہ تو اس نے سولیٹیوڈ وہ اختیار کر لیا، آئسولیٹ کر لیا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اس انشاءاللہ اگر اس نے محنت کی ہے تھوڑی بات، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا برو۔ اعتکاف از گیٹنگ لیلۃ القدر، اور سبحان اللہ لیلۃ القدر کو پا لینا یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا برو، جس رات میں خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تمام ملائکہ آتے ہیں اور روح، پرو تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس مہینے اس رات میں۔ ڈونٹ یو وانٹ، اچھا اللہ کے نبی منڈیز اور تھرسڈے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ منڈیز اور تھرسڈیز کو عمل اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں اعمال جائیں جب اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں نا، اگلے سال اس نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگلے سال اس کی رزق کتنا ملے گا، اس کو صحت یا بیماری کتنی ملے گی، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ ہمارے فیصلے اچھے ہوں۔ پریکٹیکلی یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں نا لیٹس ٹرائی کہ ہماری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب آگے پیچھے ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے پھرتے، میک اے ہیبٹ آف ڈوئنگ ذکر، اینڈ ڈونٹ کنفیوز یور سیلف ان دا ورائٹی آف ذکر کہ میں کون سا کروں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یو نو، اینڈ سو مینی ادر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفار کر سکتے ہیں۔ تاکہ ایک صحابی تو اللہ کے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یا رسول اللہ ای الصائمین اعظم اجرا، کس روزے دار کا بہترین سب سے زیادہ ثواب ہے؟ یعنی ای الصائمین، روزے تو 1.8 بلین مسلم رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، اعظم اجرا کس کا ہے، کون سا روزہ؟ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کے ہر بندے کا ریوارڈ سیم بھی نہیں ہے، کچھ کا زیادہ کچھ کا کم۔ آپ نے فرمایا اکثرہم فیہ للہ ذکرا، جس روزے میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اور ہم لوگ why do we don't we do ذکر؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے اس دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا، قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں اپنی باڈی کو نا آپ ٹیون کر لیں، ونس یو ٹیون یور سیلف نا، پھر آپ جب کبھی فارغ ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار سم تھنگ از مسنگ، اور آپ کو یاد آئے گا کہ یار آپ نے ذکر کرنا ہے، یو نو، دس از ہاؤ ایکچولی۔ اب دیکھیے نا کہ آپ ڈائریکٹلی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار دس از دی گریٹسٹ بک آن دس فیس آف دس ارتھ، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی ایک پراپر چیپٹر پوری جو ہے سورہ نازل کی ہے ود دا نیم آف القدر۔ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ، ٹھیک ہے؟ اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں یونیک کیوں ہے کہ اسی رات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے؟ اب کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، واٹ از ہی سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بھی ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے یار اٹ بلوز یور امیجنیشن، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمینوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ، تم مجھے تو مانتے ہو نا، ایک مثال ہے، تو وائی ڈونٹ یو بلیو دس بک، یہ میرا کلام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں لنک کیسے کیا ہے، اگر قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے تو وہ رات کیا معمولی ہوگی جس پہ یہ نازل ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا کیسے لنک کیا دونوں کو۔ اصل میں اتنا امیزنگ ہے کہ جس چیز مثال کے طور پہ جس رات میں نازل ہے نا اس کو امیزنگ، یعنی جو اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ دیکھ لیں، امت دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، ایوری تھنگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہ بڑا زبردست انداز ہے ہمارے رب کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ابھی ہم جتنی مرضی ڈسکشن کر رہے ہیں ایک آدھ گھنٹے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جتنی مرضی ایکسپلینیشن کر لو، تم پراپر طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کتنی عظیم ہے۔ اور ابھی آپ نے بات کی نا کہ یعنی تنزل الملائکہ، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ on this night the angels descend، اور you know the amount of angels they are greater than the stars in the galaxy، یعنی اتنے زیادہ امیجن کریں اینجلز ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں نظر آنے شروع ہو جائے نا اینجلز، تو there will be not be a single place جس پہ ہم قدم رکھ سکیں۔ اور قدر کا مطلب ہی ہے نا برو، آپ سورہ فجر میں آتا ہے نا یار ایک منٹ یہ جتنا امیزنگ میں اس کو امیجن کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہوگا، سوچے کتنا بڑا ایک ایونٹ ہے نا جو ہو رہا ہے، اور آپ کی والی بات میں تھوڑا امیجن کر رہا ہوں، وہ اس بک کی وجہ سے ہو رہا ہے برو۔ یہ بک جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی ہے جسٹ
because of these words, man. اور دیکھیں یعنی اس رات میں پھر قرآن کی تلاوت کریں. اچھا let me cut you guys. What do you guys do? How do you plan this night? What do you guys do in this night? یار سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا جو آپ نے حدیث بتائی ہے کہ یہ والی دعا مانگنی ہے نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ والی دعا تو کثرت سے مانگی مغفرت کی. اور پھر یوزلی تو ہماری یہ والی نائٹس جو ہیں وہ مسجد میں گزر رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ وہی قیام اللیل چل رہا ہے, قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. اور اگر ہمیں کسی نائٹ کے بارے میں یہ تھوڑا سا سائنس نظر آنے لگ جائیں, بلکہ سائنس پہ بھی ہم آئیں گے, سائنس بتائیں گے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کے دعائیں مانگنا فجر تک, خاص خاص دعائیں مانگنا سیکلوژن میں. آئی تھنک اس میں نا میرے خیال سے پیپل ٹو پیپل ویری کرتا ہے کہ اب دیکھیں نا کئی بندوں کی طبیعت ہوتی ہے, فار ایگزامپل کانگریگیشن میں قیام اللیل ہو رہا ہے مساجد میں فار انسٹنس, تو لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کنیکشن بلڈ نہ کر پا رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا کنیکشن نہیں, میں بتاؤں کہ میں یہ چاروں میں نے پہلے بھی رمضان میں ایسے ہی کرتا تھا کہ کم از کم اپنی فیملی کو لے کے نا, ٹھیک ہے مساجد میں بھی جایا جائے, لیکن ون آف یعنی بچے پیچھے ہوں, آپ لیڈ کر رہے ہو قیام اللیل اور آپ دعا مانگ رہے ہوں, ویری گڈ, ایز اے فادر, ایز اے گارڈین آف دا ہاؤس آپ دعا مانگ رہے ہوں, اور واقعی یعنی وہ پھر آپ کی جو بھی چیز آپ نے مانگنی ہے, اور اگر آپ اس سے بھی اف یو اسٹیپ اہیڈ, پھر آپ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, کیونکہ ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ مسجد میں ہیں نا, دوست احباب بھی ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ویسے کہتے ہیں نا کہ اکیلے کھل کے بات نہیں بندہ کرتا, بالکل ٹھیک ہے, بٹ اف یو break this down, جو آپ نے بھی پریکٹس بتائی ہے, not everyone can do that. Exactly, وہ میں کہہ رہا نا person to person کیا کریں, اس میں کیا اردو میں مانگ سکتے ہیں دعا؟ بالکل, I want you guys to tell this. دیکھیں سب سے بہترین کام ہے نا, ایک تو یہ کہ رات چونکہ لمبی ہوتی ہے, اپنے آپ کو عبادت ٹو عبادت تھوڑا شفل بھی کریں, یعنی ڈونٹ bore yourself with one عبادت all night long. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ 2 گھنٹے نماز پڑھیں تو پھر آپ 2 گھنٹے خیر میں نے ایگزیجریٹ کر دیا, اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ دعا پہ آ جائیں, اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت پہ آ جائیں. اور میں تو نا اگر میں نے دیکھیں واٹ از دا پرپز آف عبادت, دا پرپز آف عبادت از ٹو بریک یور سیلف. عاجزی عبادت کا مقصد ہی ہے برو کہ ہم یا اللہ کچھ نہیں ہے, انت الغنی و نحن الفقراء, انت القوی و نحن الضعفاء, ٹھیک ہے. اور دعا واٹ از دا یونیورسل لینگویج آف بیگنگ, ہر بندہ چاہے چائنیز ہے, جاپنیز ہے, سب کچھ ایسے مانگے گا, رائٹ. تو اس رات میں نا کثرت سے دعائیں کریں, اور ایک عبادت ایسی ہے جو کہ نا ہر عبادت کو اکٹھا کر دیتی ہے برو, اور وہ نماز ہے. آپ اللہ اکبر کریں, اس میں ذکر بھی ہے, اس میں آپ نفل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ تھیں, ان کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب سجدہ کے زور رکھتے تھے, مولا عائشہ جو حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ مصحف کو اٹھا کے نفل, تو نفل میں یو کین ڈو سم موومنٹس نیسسری. آپ قرآن کو نا اللہ اکبر کریں, اپنی جیب میں بے شک آپ قرآن رکھیں, یا ساتھ ٹیبل پہ نا قرآن پاک رکھ لیں, اور اب پہلے سے نماز سے سلیکٹ کر لیں کہ میں نے کون سی صورت آج پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ قرآن کھول لیں برو, اور وہ صورت پڑھتے جائیں, اور اس کا ترجمہ بھی ہلکا پھلکا نہ دیکھتے جائیں کہ جو سمجھ نہ آئے, جو سمجھ نہ آئے, اور وہ گھنٹوں گھنٹوں پڑھیں, انجوائے کریں. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرے, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم انی اسألک الجنہ. اور جب اللہ جہنم کا ذکر کرے, اللہم اجرنا من النار. جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرے, اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. اور جب جہنمیوں کا اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سے بات, اللہ اکبر یا رب جی. میں نے اپنے شیخ کو پرو اس دن دیکھا, کرسی بیٹھے ہوئے قرآن سے پڑھ رہے ہیں, ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جب ایک آیت نا انہوں نے ایسے کرتے ایسے قرآن کے اوپر, برو گیو می دس بک برو, یعنی وہ قرآن کھڑا ہے نا برو, ڈاکٹر فضل, اور ایسے پڑھ رہے ہیں, جمعے کے بعد مسجد خالی ہے برو, ایسے ہی ہے. میں آئی واز سٹنگ واچنگ ہم, میں نے کہا یار اپنے, کیونکہ علماء کو دیکھتے انسان سیکھتا ہے. میں اکیلا کونے میں بیٹھا ہوا تھا, میں شیخ کو دیکھ رہا تھا, شیخ قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر ٹوپی انہوں نے اتار دی, عاجزی کا نشان, ٹھیک ہے, اور ایسے کہہ رہے ہیں. اور پھر جب آیت کو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ میرے پہ ہے, کہا ایسے کہہ رہے ہیں, پھر اللہ سے دعائیں کریں, پھر قرآن پڑھ رہے ہیں, تو رک جائیں جب آپ کو نا یار یہ چیز میرے میں نہیں ہے. اچھا پھر جب مزہ آئے لمبا کر لیں, پھر قرآن رکھیں, رکوع کریں, اس میں اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں, اور سوچیں کہ جس رب کا میں کلام پڑھا تھا, یا اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں, اور پھر سجدے میں چلے جائیں. اور جو آپ نے آیات پڑھی نا, جب بھی کوئی آیت پڑھے نا, اس میں سے دیکھیں کہ کیا یہ آیت, اس میں میرے لیے کیا لیسنز ہیں, کیا یہ میرے لیے ہے, کیا اس آیت سے میں کوئی دعا اپنے لیے بنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون,
تو کیا میں سجدے میں دعا کر سکتا ہوں یا اللہ مجھے خشوع دے دے، یا اللہ مجھے خشوع دے دے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین عن اللغو معرضون، کیا میں سجدے میں وہ یعنی ہر آیت سے نا جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے دعا میں کریں، یعنی ہم پورا ہوا پورے اتنے اور پھر سجدے میں جا کے نا اس سارا جو آپ نے رکعتیں پڑھا نا اس کے لیے دعائیں کریں اپنے لیے. اور والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، وہ دعا مانگے کہ یا رب تو نے جو اپنے بندوں کی تعریف کی نا، یا اللہ میں ان بندوں بننا چاہتا ہوں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، یہ دعا مانگے سجدے میں جا کے یا رب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہیں گے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یار ہم نے سنا تھا کوئی پکار تھا تو پکارنے والا کہ اسلام والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، ہم بن گئے یا رب. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو دعا میں لمبا، یعنی اس میں دعا بھی ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، اور پھر آپ اٹھیں پیچھے کرسی رکھ لیں، جب تھکیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ٹیک لگائے قرآن پڑھیں اور نماز کی حالت میں رہیں، اور سجدوں میں بالکثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور پھر ریپیٹیشن کے ساتھ عفو کریم عفو کریم عفو کریم. یار اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی ایک سنت تھی برو جو ہم اکثر چھوڑ چکے ہیں، اور وہ کیا، اللہ کے نبی ایک ایک آیت کو نا thousands of time ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. پوری رات گزار دیتے تھے، ایک آیت کو جو ہے ریپیٹ کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی گھر سے گزرے تو حضرت عائشہ نے تلاوت کری تھی آہستہ آواز میں، لیکن انہوں نے رات کا اندھیرا تو سن لیا اور وہ تلاوت کر رہی ہیں. وہ رات کو گزرے، وہ پڑھی ہیں یار آیت بڑی امیزنگ تھی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، منافقین بھی جہنم میں پلسرات سے گزر گئے، سب ٹارچر سے کنترا سے بھی گزر گئے. وسیق الذین اتقوا الی ربہم جنت زمرہ، ٹھیک ہے، جنت میں چلے گئے. برو اب اس کے بعد نا یہ جنتی کیا بولیں گے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمیں لکی بنا دیا، کرم کر دیا، ووقانا عذاب السموم. یہ وہ آیات ہیں، جو یہ وہ لفظ ہیں جو جنتیوں کے ہیں برو. And she stood up reciting the same words. یا اللہ میں دنیا میں بھی ان الفاظ کو پڑھ رہی ہوں، جنت میں مجھ سے یہ الفاظ بلوا دیجیے گا. اور وہ پڑھی، اور وہ صحابی کافی دیر گھنٹوں بعد واپس آئے تو کیا پڑھی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہمیں لکی لوگوں میں سے بنا دیا، اور ووقانا عذاب السموم، اور دردناک آگ سے بچا لیا. امیجن جنتی کتنی خوشی سے برو کہہ رہے ہوں گے. تو یہ بہت متروک سنت ہے، مہجور سنت ہے، چھوڑ دی گئی ہے برو اس سنت کو. بالکل. تو ہم کیوں نہیں کرتے ایسا، ایک آیت کو پھر سجدوں میں جا کے نا ریپیٹیشن، یا اللہ میں اچھا نوافل میں آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. اصل میں ریپیٹیشن کا تعلق جو ہے نا وہ انٹرنلائزیشن سے ہے نا. ایگزیکٹلی. اور انٹرنلائزیشن ہمارے یہاں مسنگ ہے انفارچونیٹلی. ہمارے یہاں وہ یہ کہ آپ قرآن کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، قرات پہ زیادہ وہ ہوتا ہے فوکس. مطلب یو ٹیل آنیسٹلی، اگر ایک مسجد میں ایک امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کی قرات بس نارمل انداز سے کر رہے ہیں تو پیپل یوزلی ول ناٹ فائنڈ خشوع، بیکاز پیپل ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں. ہماری جو خشوع کا محور ہے وہ صرف قرات رہ گئی ہے. اور آپ ذرا سجدے میں ایک بات کو، ایک اللہ کے نام کو ذرا صرف 10 ٹائمز یا 15 ٹائمز ریپیٹ کر کے دیکھیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی رب کریم، رب الغفور 10 دفعہ کہیں واللہ رب الغفور، سجدے میں رب الغفور. اور یہ کہنے سے نا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ is giving you attention, a lot of attention now. اور برو یہ نا بار بار ریپیٹ کرنا نا بھکاری کی نشانی ہے. آپ نے اللہ کے سامنے نا بھکاری بننا ہے. یعنی جو آپ کا گاڑی کے پاس بھکاری آ کے بار بار مانگتا نا دے دیں سر، دے دیں سر، دے دیں سر، سر دے دیں سر، مدد کر دیں، آپ الٹیمیٹلی اس کو کہہ دیتے ہو یار چل لے لے یار. اللہ تعالیٰ سے نا بھکاری بنے اللہ کے سامنے اور کہیں اللہ دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جہنم سے بچا لے. یہ وہ کام ہے جو ان 10 راتوں میں کرنے والے ہیں. اینڈ لیو انجوائے دیز مومنٹس، کہ آپ کا سحری کی اذان ہو رہی ہو، آپ کا دل نہ بھر رہا ہو، آپ کا دل بھرے نا، یہ مزہ ہونا چاہیے. یہ ریئلائزیشن ہے نا، آپ نے بتایا نا کہ کنیکشن بندہ نا سنسیئرلی ہی شوڈ بی سیلف اویئر کہ یار آج لیلۃ القدر ہے. اور ابھی ہم نے جو فرشتوں کی بات کی ہے نا، دیکھیں جبریل امین کی بات کی جائے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تنزل الملائکہ پہ آ کے بس نہیں کر دی. یعنی انہوں نے آگے اسپیشلی وہ روح بھی نازل ہوتے ہیں. اور کون ہے یہ؟ جبریل علیہ السلام ہے. اور مائنڈ یو یہ وہ کیا کہتے ہیں فرشتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کے جو ہے نازل ہوئے. ٹھیک ہے. اور کون ہیں؟ یعنی مطاعن،
اور سردار ہیں فرشتوں کے. کہاں ہیں؟ عند سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے، یعنی عند العرش المکین، رب عرش کریم جو کہ ساتھ اور یعنی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو ایسے کہہ لیں، اٹس لائک قرآن اینیورسری، یعنی لیلۃ القدر میں جو ہے نازل ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ نازل، یعنی زمین پہ جاؤ. اور فرشتے عموماً بھی دنیا میں جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو راتوں کو، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہو، تو وہاں پہ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں، ان جگہوں میں نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جنت میں جب اہل جنت جائیں گے، وہ فرشتے کیا کہیں گے ان سے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو جو تم صبر کیا کرتے تھے اس دنیا میں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ سلام ہی، سلام ہی. تو جب یہ نازل ہوں گے نا، اب امیجن کریں جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم، سلام سلام، اور آپ فرشتوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ یا اللہ میں عبادت کر رہا تھا. اور امیجن کریں، دیکھیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا، ہم یعنی میں اپنے آپ کو نالائق کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے ڈگنیٹریز جو ہیں ان کو جو ہے زمین پہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. اور یہ ہے کہ وہ سلام جبریل کو بھیجنا کم بات ہے. یعنی جو انبیاء پہ نازل ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور جب اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اپنی جب فل شکل میں، تو ان کا ایک پر برو 600 پر تھے. ان کا ایک پر واز کورنگ دا ہورائزنز اینڈ دا مشرق اینڈ دا مغرب، کور کر رہا تھا. اینڈ ہی واز سٹنگ آن اے تھرون، اور ان کے پر سے برو کتنے مقرب ہیں کہ جولز، پرلز اینڈ روبیز گرے تھے. اب دیکھیں نا، وہ امیجن کریں سبحان اللہ، جب ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو جبریل علیہ السلام جو ہے نا نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سلام بھیج رہے ہیں حضرت خدیجہ کو. تو حضرت خدیجہ نے جب سنا نا، شی واز ویری ہیپی. تو پھر کہتے ہیں کہ وَأَقْرِهَا مِنِّي سلام، آپ خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام کہیں. جبریل علیہ السلام سامنے ہیں، حضرت خدیجہ کو نظر تو نہیں آ رہے. سبحان اللہ، کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ کیا اس کا پریولیج ہے ان کے لیے. اب ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہ یعنی نازل ہو، اور جہاں جہاں میرے بندے جو گناہ گار بندے ہیں لیکن دے آر ٹرائنگ، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور میری جو ہے تعریف بیان کریں، ذکر کر رہے ہوں، سلام سلام پیش کرو سب کو. سو دس از جس پہ فرشتوں کا سلام دنیا میں آ گیا تو انشاءاللہ وہ ان لوگ میں سے بن جائے گا جس پہ قیامت کے دن بھی فرشتوں کا سلام